بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ جن کی بیویاں ان کے ساتھ سیکس کرنے سے بالکل انکار کر دیتی ہیں. تو وہ ظاہر ہے پھر ہر انسان لاجک تلاش کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ایسے ہو رہا ہے. وہ اپنی بیویوں سے بھی پوچھتے ہیں تو ان کی بیویاں زیادہ تر آگے سے یہ کہہ دیتی ہیں، اور وہ بندے خود بھی یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں عورت کی عمر زیادہ ہو گئی ہے میری بیوی کی، اس لیے ایسے کر رہی ہے، یا یہ کہ ہو نہ ہو اس کے بچے ہوئے ہیں تو بچوں کے بعد عورتوں کی ڈیزائر ختم ہو جاتی ہے. اصل میں بچے ہونے سے کسی عورت کی جنسی ضرورت کم نہیں ہوتی. اصل میں کسی بھی اور عمر بڑھنے سے بھی عورت کی جنسی ضرورت جو ہے وہ کم نہیں ہوتی. کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ پہلے بہت زیادہ ان کی جنسی ضرورت تھی 40s میں، 30s میں، 50s میں تھوڑی بہت کم ہوئی ہے، لیکن ختم نہیں ہوتی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ختم ہو جاتی ہے، فریکوینسی کو تھوڑی بہت کم ہو جاتی ہوگی، لیکن ضرورت ختم نہیں ہوتی. یہ تو ایک ایسی ضرورت ہے جو کہ ساری زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے. میں نے اس کا جواب سننا لوگوں کے لیے ہے مشکل، لیکن جواب جو ہے نا اس کا دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی بے عزتی کرنا مقصود ہے. یہ تو ساری جتنی بھی ڈسکشن ہے یہ نالج کے لیے ہے نا، اور اس کے اوپر لوگوں نے لکھا بھی ہے. لیکن مزے کی بات ہے کہ میں نے بہت لٹریچر اس کے اوپر ڈھونڈا ہے. اس کے اوپر بھی لٹریچر جو ہے نا وہ کم ہے، کیونکہ گوروں کو بھی ابھی اس کے اوپر لکھتے ہوئے نا ڈر لگتا ہے. یہ مذاق تو بہت کرتے ہیں کہ بیویاں انکار کر رہی ہیں، شادی ہو جائے بیویاں سیکس سے انکار کرنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا وہ وجہ یہ ہے بیسیکلی کہ جس طرح ایوولوشن ہوئی اور جس طرح سے انسانی ریس کو آگے بڑھنا تھا، تو عورتوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ بچے پیدا کریں اور ہیومن ریس کو آگے بڑھائیں تاکہ ہماری ریس جو ہے ختم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ایک آدمی کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ سپرم دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا بیسیکلی اس کے پیچھے جو تھیوری ہے نا ایک بہت ساری کچھ ہمت کر کے جو میں نے دیکھا ہے کہ جو سیکسولوجسٹ ہیں یا جو اس پہ ریسرچ کرتی ہیں، جنہوں نے ہمت کر کے کہی ہیں باتیں، اس میں سے ایک اس کے اوپر یہ ہے کہ جب ایک آدمی اپنا سپرم دے دیتا ہے نا تو اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. دیٹ واز ہز پرپز کہ اس نے عورت کو نسل کو آگے بڑھانے میں ہیلپ کرنی ہے. اور عورت اس طرح سے بنی ہے کہ اس نے یہ تو شادی اور یہ فیملی بنانا تو اب انسانوں نے خود سے بنایا ہے نا، یہ تو نئی بات ہے. لیکن پہلے ایسا تھا کہ کیونکہ مقصد ڈیپ ڈاؤن جو ایک عورت کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نسل آگے بڑھانی ہے، اور نسل آگے بڑھانے کا بھی ہوتا ہے کہ بہتر سے بہتر جینز عورت نے تلاش کرنے ہیں میٹنگ کے لیے، کہ وہ بہتر سے بہتر نسل جو ہے وہ آگے سے پیدا کرے. اس طرح سے جینیٹیکلی اور ایوولوشن کے حساب سے اس طرح سے ایک عورت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آٹومیٹیکلی اور نیچرلی ہوتا یہ ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے جو ہے نا بور ہو جاتی ہے. کچھ جلدی بور ہو جاتی ہیں، جن کو پہلے دن سے پیار نہیں ہوتا وہ بڑی جلدی بور ہو جاتی ہیں، کچھ دیر سے بور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس سے بہت پہلے کہ مرد اپنی بیوی سے بور ہو، عورت اپنے شوہر سے بور ہو جاتی ہے، اور اس لیے کرتی ہیں وہ انکار. لیکن اس بات کو برداشت کرنا جو ہے نا وہ ایک تو عام ذہن کے آدمی کو ویسے سمجھ نہیں آتی اس بات کی. تھوڑا بہت نالج، تھوڑی بہت ایجوکیشن، تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ اس میں ہونا ضروری ہے اس طرح کی باتوں کو سمجھنے کے لیے. اور اوپر سے یہ ایک ایسا کڑوا سچ ہے کہ جس کو یہ تو دیواروں سے ٹکرے مارنے لگے ہیں اگر ان کو یہ بات سمجھ آ جائے. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو عورتوں کا جب جنسی پارٹنر تبدیل کیا جاتا ہے نا تو وہی عورتیں جن کو سیکس میں دلچسپی نہیں ہوتی ان کی دلچسپی بالکل واپس آ جاتی ہے. تو یہ بالکل جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے ہوئے تو اس لیے بیوی کو انٹرسٹ نہیں رہا، اس کو یہ بیماری ہوگی تو اس لیے انٹرسٹ نہیں رہا، وہ بیماری ہوگی تو ٹھیک ہے، بیماریوں سے بھی ہوتا ہے. کوئی بھی یہ جو سیکس ہے یہ تو کوئی صحت مند لوگوں کے ہی کام ہے نا. اگر انسان پریشان ہو، بیمار ہو، غریب ہو اور مصیبتیں پڑی ہوں، سٹریس میں ہو، تو پھر یہ تو نہیں نا سیکس تو نہیں نا کرنے کو لوگوں کا دل کرتا. لوگوں کے اور بھی مسائل ہوتے ہیں.
لیکن یہ جو یہ سمجھ لے، یہ جو سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے نا، کہ یہ سمجھ لینا کہ I don't know if sweeping statement is the right word for it، کہ جنرلائزیشن جو ہے نا، کہ یہ سمجھنا کہ بس ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بس ان کو بنی ایسے ہیں کہ وہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور بچے ہو جائیں تو ضرورت ختم ہو جاتی ہے. یہ ساری باتیں مردوں نے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اور عورتوں نے مردوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بنائی ہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی وجہ نہیں بنتی کہ بچہ پیدا ہونے سے جو ہے وہ عورت کی دلچسپی نہ رہے، لیکن عورت کی دلچسپی بالکل اس بندے میں ضرور ختم ہو جاتی ہے کہ جس نے اس کو بچہ بننے میں مدد دی ہے. اب وہ بھی کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے. یہ اس کے اوپر اصل میں ویڈیو تلاش کر کے لگاؤں گی. یہ بات میں نے اپنے سے نہیں ایجاد کی، یہ میں نے دوسرے لوگ جو ریسرچرز ہیں ان کے اصل میں ویڈیوز دیکھے ہیں، اور پھر مجھے سمجھ آئی کہ بالکل دس از وائی کہ جو اتنے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بیوی اب ہمارے ساتھ ہمارے پاس بھی نہیں آنا چاہتی. بہت ساری عورتیں تو شوہر گھر آئے تو کہتی ہیں کہ برتن دھو لیں بلکہ اس کے پاس بیٹھنے کی بجائے. تو بالکل اس کی وجہ بورڈم ہے. بہت ساری عورتوں سے میں نے پوچھا ہے، بہت ساری عورتیں، لیکن شوہر بھی بور ہو جاتے ہیں. شوہر اگر بور ہوتا نا، جب بیویوں سے شوہر بور ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی مرد کی جو ابیلٹی ہے نا، وہ تو بدقسمتی سے نظر آتی ہے نا. عورت کا اگر موڈ نہیں ہے یا دل نہیں ہے تو وہ اس کو چھپا سکتی ہے. مرد کی جب دلچسپی ختم ہوتی ہے نا تو وہ بیچارہ تو اس کو چھپا بھی نہیں سکتا. تو وہ اپنی بیویوں کے لیے، بہت سارے مرد نہیں تیار ہو پاتے اپنی بیویوں کے لیے تو اس کی وجہ بھی بورڈم ہوتی ہے. مرد بھی بور ہو جاتے ہیں لیکن عورتیں بھی بور ہو جاتی ہیں. تو یہ میرا فرمان نہیں ہے. میں نے بھی ویسے یہ نتیجہ نکالا ہے ریسرچ کرنے کے بعد، لیکن یہ آپ بھی گوگل کر سکتے ہیں. یہ مطلب یہ کون سا، لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، جو پرانی ریسرچ ہے نا وہ ساری کی ساری مردوں نے کی ہے. تو مردوں نے اپنی پسند کے نتائج اخذ کیے ہیں، اور بہت ساری باتوں کو عورتوں نے جھوٹ بولا اور چھپایا. یہ جو ساری باتیں اب پچھلے 10-12 سال میں جب عورتیں زیادہ فری ہو کے، زیادہ اپنے آپ اپنی سیکشوالٹی کو اون کر کے جب بتا رہے ہیں، تو اب جو بہت ساری ریسرچرز ہیں انہوں نے کچھ پیپرز اس پہ لکھے ہیں اور بتایا ہے کہ عورت کیوں بور ہو جاتی ہے، اور عورت زیادہ بور ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ بور ہونے کی کیا ہے، اور ایوولوشن کا اس سے کیا تعلق ہے، اس کی جو پوری تھیوری ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ کس لیے عورت. تو یہ اصل میں گوگل کریں آپ، جو بالکل نا کہ عورتیں بور ہو جاتی ہیں کہ نہیں، یہ انگریزی میں ڈال کے گوگل کریں. یہ آپ کو بھی اگر مجھے مل سکتی ہیں ریسرچ اسٹڈیز آرٹیکلز مل سکتے ہیں تو آپ کو بھی مل سکتے ہیں. ایسی بات تو نہیں کہ آپ کو، جن کو انگلش پڑھنی آتی ہے وہ تو گوگل کر کے نکال سکتے ہیں نا. تو آپ پڑھیں، لیکن آپ کو کافی سارے پڑھنے پڑیں گے ان باتوں کو سمجھ، کیونکہ ہر کسی نے جس نے اسٹڈی کی ہے، ریسرچ کی ہے، اس نے اپنا کنکلوژن نکالا ہے. کئی دفعہ جو کنکلوژن ہے وہ ایگزیکٹلی آپ کے کنکلوژن سے جو آپ دیکھ رہے ہوں اس سے نہیں ملتا، یا 100% ایکوریٹ نہیں ہوتا. تو وہ آپ پڑھتے جائیں. آپ پڑھیں کوئی 10-12 پیپرز تو پڑھیں نا، تو پھر اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل بہت ساری باتیں آپ کو اپنی زندگی میں ہی جو نظر آتی ہیں، آپ کو وہ باتیں بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی.